حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں کوئی بڑا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ آپ کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے تھے، لیکن آپ نے اپنے معاملات میں اس طرح زندگی گزاری ہے کہ جیسے کوئی بندہ سب سے چھوٹا ہو۔ اس سے زیادہ زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں کپڑا ڈالتا ہے کہ آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، آپ نے واپس کیوں نہیں کیا، اور صحابی آگے بڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں نا لصاحب الحق مقال، جس شخص نے لینا ہوتا ہے نا اس کو بات کرنے کا حق بھی ہوتا ہے، آپ اس کو کچھ نہ کہو۔ کسی آدمی کی دنیا میں تھوڑی سی بھی حیثیت ہو وہ اس بات کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سبب وجود کائنات ہیں اور آپ کی خاطر خدا نے کل جہان کو پیدا فرمایا ہے، اتنا بڑا آدمی، اور آپ نے اتنا اپنے مقام کے مطابق کتنے بڑے تھے، لیکن آپ نے کس طرح خیال فرمایا ہے۔ آپ مدینہ منورہ گزر رہے ہیں، ایک خاتون آپ سے کہتی ہے کہ میں نے مسئلہ ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں، فرمایا کیا مسئلہ ہے، وہاں بیٹھ کے سن لیا۔ تھوڑی سی کسی کو عزت مل جائے تو وہ بندہ اتنی بات کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور آپ کا مقام دیکھیں اور آپ امت کی رعایت دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی رعایت دیکھیں۔ میں گزارش کرنے لگا ہوں، آپ کائنات میں اللہ کے بعد چونکہ سب سے بڑے تھے اور سب سے بڑے ہو کر آپ نے معاملات ایسے رکھے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ سے مل لیتا، چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ سے بات پوچھ لیتا، چھوٹے سے چھوٹے بھی آپ تک رسائی ہوتی، یعنی اتنا بڑا آدمی، اور آپ نے تواضع میں انتہا کر دی ہے، چھوٹا بن کر دکھانے میں انتہا کر دی ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر آپ کو بلندیاں دینے میں بھی انتہا کر دی ہے۔ حضور پر اگر تواضع کی انتہا ہے تو عرش پر پھر اللہ کی عرفت کی بھی انتہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ کر اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ میں نے پیغمبر کو کائنات کا سب سے اعلیٰ مکان عرش والا اور سب سے اعلیٰ مقام اپنے دیدار و گفتگو والا عطا فرمایا، اس کی وجہ انہیں عبدیت میں انتہا کر دی ہے، اور ہم نے آپ کے کمالات دینے میں انتہا کر دی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا میں بلندیاں عطا کی جائیں، بعبدہ ابدیت اختیار کرنا تمہارے ذمہ ہے اور عفت عطا فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بعبدہ فرما کے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، ہمارے یہاں مہمانات آتے رہتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور آج بھی ہمارے ہاں کچھ مہمان تشریف لائے تھے، کچھ کراچی کے تھے، کچھ کوئٹہ کے تھے، تو میں نے ان سے بھی گزارش کی، شاید وہ تشریف لے گئے ہیں، ان نے جانا تھا، ان کا سفر تھا، تو ان کا مجھے فون آیا صبح کہ ہم 9 بجے پہنچیں گے اور ناشتہ کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ 9 بجے نہیں آئے لیکن ہمارا ناشتہ تیار تھا، ان کو آنے میں 11:30 2.5 گھنٹے لیٹ ہو گئے، تو میں نے پھر بھائی خبیب سے کہا بھی ناشتہ لگا ہے، مہمانوں کو آپ کھانا کھلائیں، اب میں نے مطالعہ کرنا ہے اور اس کے بعد میں 12 بجے لیٹ ہوں گا، زور کے بعد پھر میں نے مطالعہ کرنا ہے۔ خیر و تشریف لائے، کھانا کھایا، 4:30 بجے میں نے پھر چائے پلائی، بیٹھے رہے۔ میں نے ان سے کہا دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن نشین فرمائیں، وقت آپ نے دیا ہے تو وقت کی پابندی آپ کو کرنی چاہیے تھی نا۔ ہمارے ہاں تو 9 کا معنی 9 ہی ہے، ہمارے 9 کا معنی 11 نہیں ہے، آپ نے 9 فرمایا، ہمارے ہاں ناشتہ 9 بجے لگ گیا ہے۔ اب آپ بتائیں اگر میں نہ ملتا تو آپ نے کہنا تھا کہ مولانا صاحب کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، ہم اتنی دور سے آئے اور ملاقات نہیں کی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے 2.5 گھنٹے اس کو انتظار کرائی ہے اور قصور ہمارا ہے۔ یہ تو خیر ویسے میں سمجھا رہا تھا، میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، میں ایک بات آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، وہ چونکہ علماء تھے، کام کر رہے تھے، اور میں نے کہا مستقبل میں شاید اللہ آپ کو کتنی عظمت عطا فرمائے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ ہمارے علم میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو سفر کر کے مدینہ منورہ گیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہوں اور پھر آپ سے اس کی ملاقات نہ ہو سکی ہو کہ حضور پاک بہت مصروف ہیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی میرا حلقہ بہت چھوٹا ہے، آپ کا حلقہ بہت چھوٹا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں، یہ آپ کی باہر کی زندگی ہے، اور گھر آپ کا ایک گھر نہیں ہے، آپ کے 9 گھر ہیں۔ ایک شخص جس کی 9 بیویاں ہوں، 9 اس کے گھر ہوں، اور پوری انسانیت کا نبی ہو،
بتائیں وہ کتنا مصروف ہوگا۔ لیکن کوئی مدینہ آ جائے اور پھر ملاقات نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہونے کے باوجود چھوٹے چھوٹے آدمی کو وقت دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے آدمی کو۔ اور آج ہمارے ہاں بڑا بننے کا طریقہ ہی یہ ہے، لوگ آئیں ملاقات نہ کرو، لوگ فون کریں سننا چھوڑ دو، لوگ قریب آئیں ان کو دھتکار دو، لوگ سمجھیں کہ جی بہت بڑا آدمی ہے، کیوں؟ اس سے فون پہ بات نہیں ہو سکتی، اس کو خط نہیں لکھا جا سکتا، اس سے رابطہ نہیں ہو سکتا، اس سے مصافحہ نہیں ہوتا، اس سے ملاقات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ بھئی یہ بہت بڑا آدمی ہونے کی علامت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹا ہو کر بہت بڑا بننے کی کوشش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اہتمام کے ساتھ عمل کی کوشش کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔